اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو ہم اب گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہاں تک جو ہے وہ ہوگا، اور دوسرا حصہ ان الکافرون الا فی غرور۔ اس میں جو پہلا لفظ ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے امن۔ یہ امن جو ہے اصل میں ام اور من ان 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور یہاں پر پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ حرف آ گیا ام۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کو ام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ ام آپ کے جو حروف عطف ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ حروف عطف جو ہیں وہ 10 ہیں۔ وہ 10 حروف عطف کون کون سے ہیں؟ آئیے بورڈ پر ان حروف کو لکھتے ہیں، اور اس میں سے پھر صرف ام کو جو ہے لے کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو حروف عاطفہ کے حوالے سے ایک ٹاپک ملتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف عاطفہ یا حروف عطف جو ہیں وہ 10 ہیں، اور یہ 10 جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں واو، فا، ثم، حتی، یہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ 4 ہو گئے، اور واو، فا، ثم آپ کو ان کے بارے میں اکثر پتہ ہے۔ پھر او، اما اور ام، پھر لا، بل اور لیکن۔ آپ کے یہ 4، 3، 7 اور 3، 10 یہ آپ کے حروف عاطفہ ہیں۔ تو عام طور پہ جو مشہور حرف عطف آپ کے سامنے آتا ہے وہ واو آتا ہے، فا آتا ہے، ثم اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ حتی، او، اما، ام، لا، بل، لیکن یہ بھی حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ ام یا تو متصلہ ہوگا متصل، آپ جانتے ہیں اٹیچڈ، یا پھر ام جو ہے وہ منقطع۔ ناموں سے کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ ام متصلہ حرف عطف ہے، اور حرف عطف آپ کو پتہ ہے جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، اور حرف عطف کے بعد والا جو ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بھی حرف عطف آئے گا تو اس کے حوالے سے معطوف علیہ اور معطوف یہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے۔ ام متصلہ جو ہے یہ وہ ام ہوتا ہے جس کا ما بعد اور ما قبل جو ہے وہ آپس میں متصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جبکہ منقطع یہ بتا ہی رہا ہے کہ اس کے خلاف ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جو ام متصلہ ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ 2 چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حمزہ استفہام کے ساتھ آتا ہے،
حمزہ استفہام آپ کو پتہ یہ آ اس کے ساتھ استعمال ہوگا، اور دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی تعین کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. مثلا آپ اس کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں الرجل فی البیت ام امرأۃ. اب یہ دیکھیں ام متصلہ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ حمزہ استفہام. اور یہ دو جو ہیں دو چیزیں، ان میں سے ایک کی تعیین کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں کہ الرجل فی البیت ام امرأۃ، اور ملا کر بھی پڑھیں گے ام امرأۃ، کیا گھر میں کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت؟ تو ان دو میں سے ایک کی تعیین کے لیے اس ام متصلہ کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ بات لازمی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دو میں سے ہی کوئی ہے، بس صرف آپ تعیین کرنا چاہ رہے ہیں یا مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں زید عندک، ام حامد، کیا زید تیرے پاس ہے یا حامد؟ یعنی ان دونوں میں سے ایک مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تیرے پاس ضرور ہے، میں صرف وہ ان دونوں میں سے تعیین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے ہے کون. تو یہ حمزہ استفہام کے ساتھ استعمال ہوگا. یا اس سے پہلے جو ہے وہ حمزہ تسویہ آتا ہے. حمزہ تسویہ وہی ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیں انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی آپ کا خبردار کرنا یا خبردار نہ کرنا برابر ہے. تو یہ آ جو شروع میں آ رہا ہے، اس کو ہم نے سورۃ البقرہ کی جب آیات پڑھی تھی اس وقت نے کہا تھا یہ حمزہ تسویہ ہے، یعنی برابری کے لیے ایک حمزہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے بس سوال نہیں، یعنی انذرتہم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کیا تو نے انہیں خبردار کیا؟ ام لم تنذرہم، یا تو نے انہیں خبردار نہیں کیا. تو یہ اصل میں سوال والی بات نہیں ہو رہی، یہ اس میں تسویہ یعنی برابری بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ اسلوب ہے. تو حمزہ استفہامیہ یا حمزہ تسویہ وہ ایک ہی چیز ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہاں پر وہ استفہامیہ کے معنی میں آیا اور کہاں پر تسویہ کے لیے آیا. تو یہ ام جو ہے یہ ام متصلہ کہلاتا ہے، یعنی اس کا ما بعد اور ما قبل متصل ہوتے ہیں. لیکن جو ام منقطع ہے، پیچھے کوئی خبر ہے، اس خبر کو چھوڑ دیا، ایک نیا سوال سامنے رکھ دیا، یا پیچھے کوئی سوال ہے، اس سوال کو چھوڑ دیا اور نیا سوال شروع کر دیا. جیسے میں کہتا ہوں ازید عندک، کیا زید تیرے پاس ہے؟ پھر میں نے اس کو چھوڑا اور کہا ام حامد عندک. اب یہاں پر مجھے پورا ایک لانا پڑے گا، یعنی پہلے کو میں نے چھوڑ دیا اور نیا سوال شروع کر دیا، کیا حامد تیرے پاس ہے؟ تو اس میں اس کا تعلق نہیں ہوتا پیچھے کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اسے ام منقطع کہتے ہیں. اور اس صورت میں یہ ام جو ہے پھر یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بل کے، اور بل اور پلس حمزہ استفہامیہ. بل یعنی بل اعراض کے لیے آتا ہے نا آپ کا، یعنی آپ نے پہلی جو بات تھی اس سے اعراض کیا اور ایک نئی بات شروع کی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر ایک نیا سوال کر دیا حامد عندک، نہیں بلکہ کیا حامد تیرے پاس ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ہم اس کو بڑی آسانی سے کہہ کر گزر سکتے ہیں یہاں سے کہ ام من میں ام جو ہے ہمارا یہ عاطف ہے، متصلہ یا منقطع کی بحث میں پڑے بغیر. لیکن اب ہم نے چونکہ اس چیز کو چھیڑ لیا ہے تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ام جو ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ام جو ہے یہ بل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی پہلی بات کو چھوڑ کر ایک نیا سوال کیا جا رہا ہے کہ ام من ھذا الذی. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. من آپ کا استفہامیہ، استفہام کے لیے بھی آیا ہے، اور استفہام کے لیے جو من آتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے. یہ من ہمارا مبتدا بن گیا، مبتدا آ گیا تو آگے اس کی خبر آئے گی. تو ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہ اس کی خبر بنا لیں گے ہم. لیکن اس میں اب ہمارے سامنے پہلا لفظ جو خبر میں آ رہا ہے وہ ہے ھذا، اور ھذا آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ
کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الذی آ رہا ہے جو کہ مشار الیہ کے طور پر آ رہا ہے. اشارہ اور مشار الیہ ہی جملے میں کوئی نہ کوئی جز بنتے ہیں, اسے خبر بنائیں گے ہم, لیکن اس میں الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے. الذی اس میں موصول آ گیا تو آگے ایک جملہ ہوگا جو اس کا صلہ بن کر آئے گا یا شبہ جملہ ہوگا. تو آگے جملہ آ رہا ہے ہوا جند لکم, ہوا مبتدا, جندن خبر, لکم جار مجرور. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد, کسی نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے, فعل آ جائے, کیا میں نے کہا ہے کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو وہ جار مجرور یا فعل اس نکرہ کے لیے عام طور پر کہہ رہا ہوں, لازمی نہیں, عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بن کر آتے ہیں. کسی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو وہ جار مجرور اور فعل اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بن کر آتے ہیں. اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا فعل آ جائیں تو وہ اس معرفہ کے لیے عام طور پر حال بن کر آتے ہیں. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, اس سے آپ دیکھیں گے آپ کو ترجمے میں بڑا جو ہے مزہ آئے گا اور سمجھ میں آئے گی بات. یہاں پر جندن نکرہ, اس کے بعد آ رہا ہے جار مجرور لکم. جندن لشکر اور اس کی جمع جنود, جندن لکم ایک ایسا لشکر جو تمہارا ہے, ایک ایسا لشکر جو تمہارا ہے. اس کے بعد پھر آ رہا ہے ینصرکم. اب یہ ینصر پھر فعل آ رہا ہے تو اب اسے ہم جندن کے لیے اسے صفت بنا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور اور فعل آ جائے تو اس کے لیے عام طور پر صفت بنتے ہیں. تو لکم ایک صفت بن گیا جندن کی, اور یہ دوسرا جو جملہ بن رہا ہے فعلیہ وہ اس کی دوسری صفت بن جائے گا. اب اس جملہ فعلیہ کو ذرا اس کا انالیسس کر لیں. ینصرکم میں ینصرو فعل با فاعل اور کم مفعول, من جار, دون الرحمانی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور, جار مجرور مل کر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ حال ہیں ینصرو کے فاعل سے. ینصرو میں فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر. ینصرو کے معنی کیا ہوئے؟ وہ مدد کرتا ہے, وہ مدد کرتا ہے کم تمہاری, من دون الرحمن, اس حال میں کہ وہ الرحمن کے علاوہ ہو. یعنی ہوا جو ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے من دون الرحمن. اب وہ بالکل وہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ یہاں پر 100% فٹ بیٹھ رہی ہیں کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آئے گا تو اس کے لیے حال بنے گا, اور نکرہ کے لیے نکرہ کے بعد جار مجرور اگر آئے گا تو اس کے لیے عام طور پہ اس کی صفت بنے گا. تو یہ جو ینصرو میں ہوا کی ضمیر ہے فاعل, اس کے لیے من دون الرحمن کو ہم نے حال بنا دیا, یعنی وہ تمہاری مدد کرتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ الرحمن کے علاوہ ہے, یعنی الرحمن کے علاوہ مدد کرتا ہے. اب یہ جملہ فعلیہ پورا ہو کر یہ صفت نمبر 2 بن گئی. جندن موصوف ہم نے بنا لیا تھا, لکم اس کے لیے صفت نمبر 1, اور یہ ینصرکم من دون الرحمن پورا جملہ فعلیہ ہو کے صفت نمبر 2, اور موصوف اور صفت مل کر یہ بن گئی خبر. ہوا مبتدا ہم پہلے بنا چکے ہیں, اور جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, یعنی وہ ایک ایسا لشکر ہے جو تمہارا ہے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں کیسے بنے گا. ہوا جندن, وہ ایک لشکر ہے. اب اس لشکر کی 2 صفات آ رہی ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک تو تمہارا ہے, اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے تمہاری, کس حال میں کہ وہ الرحمن کے علاوہ ہے. اس کا حال یہ ہے کہ وہ الرحمن کے علاوہ لشکر ہے. تو یہ دونوں کو ہم صفات بنا رہے ہیں اس جندن کی. ٹھیک ہو گیا. اسے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جوڑنے میں آپ کو ترجمے میں آسانی ہو جائے گی. اب یہ ہوا مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا صلہ الذی کے لیے. موصول اور صلہ مل کر مشار الیہ,
اور اشارہ اور مشارون الیہ مل کر وہ جو من ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کے لیے خبر بن گیا، اور مبتدا اور خبر جو ہے یہ مل کر ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو دیکھیں اتنے جو الفاظ تھے ان سب کو ہم نے جوڑ کر ایک جملے کی شکل میں جو ہے رکھ لیا، اور سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ گئے۔ اب ایک کام آپ لازمی کیجئے گا کہ جب بھی آپ یہ اس کا انالیسس دیکھیں اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے مختلف تراجم میں ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہم نے چیزیں گرامیٹیکلی دیکھی ہیں اس کے مطابق ترجمہ کس نے کیا ہے۔ اس سے آپ کو جو تراجم میں تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کس نے کس لفظ کو کس طور پہ لیا ہے اور کس طرح اس کو جوڑا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن جو ہے وہ کھلے گا۔ اور اس آیت نمبر 20 کا دوسرا حصہ ہے ان الکافرون الا فی غرور۔ اب یہاں پر بالکل وہی اسلوب ہے ما یمسکہن الا الرحمن والا، ما پلس اللہ، ان پلس اللہ، یہ کس لیے آتے ہیں؟ حصر کے لیے، زور دینے کے لیے۔ میں نے وہاں کیا کہا تھا؟ ما اور اللہ کو نکال دیں، یہاں بھی ان اور اللہ کو نکال دیں، یعنی یہ ان جو ہے یہ نافیہ ہے، ان شرطیہ بھی آتا ہے، ان مخففہ بھی آتا ہے، ان المسکلہ یعنی انا سے تخفیف شدہ، اور ان نافیہ بھی ہوتا ہے، اور ان نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ ضرور ہوتا ہے، تو یہ ان نافیہ ہے۔ ان اللہ کو نکال دیں تو سمپل آپ کے سامنے جملہ اسمیہ آ جائے گا الکافرون فی غرور۔ الکافرون مبتدا حالت رفع میں ہے، اور فی غرور جار مجرور مل کر یہ بن گئے خبر، جو کہ اصل میں خبر نہیں ہے بلکہ قائم مقام خبر ہے، لیکن ہم اسے خبر کی غیر موجودگی میں خبر کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر غرور کا لفظ جو ہے وہ نکرہ لایا گیا ہے، اور نکرہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض جگہ پر تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ تعظیم کے کیا معنی ہے؟ عظمت، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر دیکھیں فی کے بعد خسر جو ہے وہ نکرہ لایا گیا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک انسان یا تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں، یعنی وہ نقصان جو خسر ہے اس کی بڑائی کو، یعنی جو میں نے کہا تعظیم کے لیے، تعظیم ان عظمت، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بعض اوقات نکرہ لایا جاتا ہے۔ ایک تو نکرہ آپ سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ عام، لیکن نکرہ جو ہے وہ بعض اوقات عام سے ہٹ کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیل والا ٹاپک ہے کہ نکرہ اسم کو ہم کس کس مقصد کے لیے لا سکتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نکرہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے آتا ہے، تعظیم، عظمت، بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں الکافرون فی غرور، تو اب یہاں پر نکرہ لایا گیا، فی الغروری نہیں کہا گیا، فی غرور۔ تو اب یہاں پر تعظیم کے لیے ترجمہ کریں بہت بڑے دھوکے میں، الکافرون فی غرور، کافر ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اور ان اور اللہ سے انما کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، یعنی حصر کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہے کافر مگر ایک بہت بڑے دھوکے میں، یعنی کافر تو ایک بہت بڑے دھوکے میں ہی ہیں۔ اور یہ غرور کا لفظ آپ کو پتہ ہے غرہ یا غرو، غین را را مادہ ہے سے، اور دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غین کی زبر کے ساتھ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غرور لفظ بنا، اور اس کے معنی ہوں گے بہت دھوکہ دینے والا، فعول کا وزن، جس طرح غفور، شکور، صبور، کفور، کنود، یعوس، اسی طرح غرور۔ اور شیطان کے لیے قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دیکھو تمہیں اللہ کے بارے میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو غین کی زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے دھوکے باز، بہت بڑا دھوکہ دینے والا، اور غین کی پیش کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے دھوکہ۔ تو ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر ایک بہت بڑے دھوکے میں۔ تو الحمدللہ 20 آیات ہماری یہاں پر مکمل ہوگی۔ ام من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ اس آیت کے بھی ہم دو حصے کر لیتے ہیں۔
پہلا حصہ ام من ھاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اور دوسرا حصہ بل لجو فی عتو و نفور۔ پھر وہی آ گیا ام پلس من، ترکیب اس حصے کی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ من آپ کا مبتدا استفہامیہ جو ہم نے بنایا، ھذا اس میں اشارہ، الذی مشار الیہ لیکن ساتھ موصول بن رہا ہے، اس میں موصول ہے، موصول بن رہا ہے تو آگے صلہ آئے گا، اور وہ یرزقکم، فعل فاعل اور مفعول، رزق کا یرزقو رزق دینا، یرزقکم فعل فاعل اور مفعول۔ ام من ھاذ الذی یرزقکم، اب بالکل یہ بھی ام جو ہے ام منقطع بل کے معنی میں ہی ہے، یعنی اس کو چھوڑا اور ایک نیا سوال شروع کر دیا، کیا وہ کون ہے، یعنی بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے یا جو تمہیں رزق دے گا، ان آپ کا، اب پہلے اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے، یعنی وہ جو یرزقکم کو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا، وہ الذی اس میں موصول کے لیے صلہ بن گیا، موصول اور صلہ مل کر مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کر خبر بن گئے من کے لیے، اور من مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ان امسکا رزقہ، ان حرف شرط، امسکا ابھی ہم نے کیا تھا یمسکہن میں، امسکا یمسکو امساکن تھامنا روکنا، امسکا اس نے روک دیا، رزقہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، امسکا فعل فاعل، رزقہ مفعول، اس نے اپنا رزق روک دیا، ان امسکا رزقہ اگر وہ اپنا رزق روک دے، امن ھاذ الذی یرزقکم، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک دے۔ تو یہ ان امسا کا رزق ہو جملہ شرطیہ بن گیا، لیکن اب جملہ شرطیہ میں یہ شرط ہے تو جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط امن ھاذ الذی یرزقکم کو مان لیں۔ تو اب یہاں پر گرامر والے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ گرامر والوں کا کہتا ہے کہ شرط پر جزا مقدم نہیں ہو سکتی، شرط پر جزا مقدم نہیں ہو سکتی، کیا مطلب؟ جواب شرط پہلے نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ شرط کے بعد آئے گا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں جی، جواب شرط جو ہے وہ شرط پر مقدم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر تو ہم ان کی بات مان لیں جو کہ آسان لگ رہی ہے تو ہمارا مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا کہ من ھاذ الذی یرزقکم میں من ھاذ الذی یرزقکم کو ہم نے جواب شرط مقدم کر دیا، اور ان امسا کا رزقہ یہ ہم نے شرط بنا لیا اور جملہ شرطیہ کہہ کے فارغ ہو گئے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ مقدم نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ان امسا کا رزقہ ہو کے بعد ایک جواب شرط محذوف مانتے ہیں۔ اب وہ جواب شرط کیا محذوف مانتے ہیں؟ وہ بالکل وہی مضمون ہوتا ہے جو پہلا اس شرط سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے یہ پہلے والے حصے کو یہ کہتے ہیں، آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہے دال علی الجزا، آپ کے سامنے لائن لکھی ہوئی ہے نا، دال علی الجزا، دال یعنی دلالت کرنا، یعنی یہ جزا پر دلالت کر رہا ہے، یعنی جواب جو ہونا چاہیے وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ صرف اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو وہ اس کا جواب شرط یہ مانتے ہیں محذوف کہ ان امسا کا رزقہ ہو فمن یرزقکم، اگر وہ تمہارا رزق روک دے، فمن یرزقکم تو کون تمہیں رزق دے گا، وہ اس طرح ایک جواب شرط محذوف مان لیتے ہیں۔ اور جبکہ دوسری رائے جو میں نے بتایا کہ وہ جواب شرط کہتے ہیں مقدم ہو جاتا ہے اور شرط پہ ہم بعد میں لا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آسان بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے ہمارا بل لجو فی اتوون و نفور، الگ الگ میں نے پڑھا ہے اس کو۔ بل حرف عطف ہے تو بل کے عام طور پہ ترجمہ بل کے ہی ہے، لجو لام جیم جیم مادہ، باب نصر ینصرو سے لجا یا لجو، لجا یا لجو، لجا جن یا لجاجن یا لجاجتن، اس کے معنی ہوتے ہیں سخت جھگڑا کرنا،
سخت جھگڑا کرنا، اور کسی کو آپ بار بار منع کر رہے ہو کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، اور وہ باز آنے سے انکار کر دے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اصرار کرنا، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا۔ تو لجا لجا لجو، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ وہ اڑے ہوئے ہیں، انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ فی اتوون، عین تا وا، عین تا واو مادہ ہے، باب نصر ینصر سے آتا ہے عطا یاتو، اس کے معنی ہوتے ہیں تکبر کرنا۔ فی اتوون، تکبر میں، و نفور، اور نفر ینفرو باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نفرت کرنا، ناپسند کرنا، روگردانی کرنا یا اعراض کرنا۔ تو اب مفہوم اس کا کلیئر ہو جائے گا کہ ان سب باتوں سے اصل میں انکار نہیں کر رہے، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اگر اللہ اپنا رزق روک دے تو انہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی یہ اپنی ضد میں، اپنے تکبر میں اور اپنی ناپسندیدگی میں اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ابو جہل والی بات سامنے لائے نا، ابو جہل کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا تم مانتے ہو اس بات کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو اس پہ جب اس نے پوچھا تھا کہ تم پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے، تو اس نے کیا الفاظ کہے تھے کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو ان کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کام کیا ہے، برابری ان کے ساتھ کیا ہے، تو اگر میں ان پہ ایمان لے آیا تو مجھے ان کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اصل میں تکبر تھا، جانتا سب کچھ تھا وہ، لیکن بل لجو فی اتوون و نفور۔ تو آیت نمبر 21 بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہم سارے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہاں سے آپ ان کو تفصیل سے مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 22، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ آپ کا حمزہ استفہامیہ، فا، اس پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ عاطفہ، اور میں نے آپ کو بتایا پہلے بات کیا ہو چکی ہے کہ اگر حل کے ساتھ استعمال ہوگا فا تو پہلے ہوگا، اور حمزہ کے ساتھ فا یعنی حرف عطف استعمال ہوگا تو بعد میں استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں افا من، فہل، فا عاطفہ، من آپ کا اس میں موصول، اور یمشی، مشا یمشی، مشین چلنا، اس میں موصول آیا تو آگے صلہ آئے گا، یمشی وہ چلتا ہے، مکبن، کاف بابا مادہ، باب فعال میں لے کے آئے، کیا بنے گا؟ اکبا یکبو، جس طرح بالکل احبا یحبو کی طرح اکبا یکبو۔ اکبا یکبو کے معنی ہوتے ہیں سر نگوں ہونا، یعنی سر نیچے ہونا اور ٹانگیں اوپر ہونا، اس طرح کر لیں، ٹھیک، یعنی سر نگوں ہونا یا سر کا نیچے ہونا، اوندھے منہ ہونا، اس طرح سمجھ لیں۔ تو اس سے پھر اکبا یکبو، یکبو سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ مکبن، مکبن۔ اب یہاں پر مکبن استعمال ہوا ہے، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، تو یہ حال بن کر آ رہا ہے۔ کس کا حال بن رہا ہے؟ یمشی میں جو ہوا کی ضمیر، اس کا یہ حال بن کر آ رہا ہے۔ تو جو چلتا ہے اوندھے منہ، جو اوندھے منہ چلتا ہے یا سر نگوں اپنے سر کو نیچے کر کے چلتا ہے، علی وجہہ، اسے پھر واضح کر دیا، علی وجہہ، علی حرف جر، وجہہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے مکبن کے، اسم الفاعل کے متعلق ہو گئے۔ تو جو چلتا ہو
اوندھے منہ اپنے چہرے پر، یعنی دوبارہ اوندھے منہ بھی کہہ دیں گے پھر اپنے چہرے پہ کہہ دیں گے تو ریپیٹ ہو جائے گا، یعنی ایک ہی لفظ استعمال کر لیں، اس کی تاکید کے لیے آپ کہہ دیں کہ یہ لایا گیا دوبارہ۔ مراد یہ ہے کہ جو اوندھے منہ چلتا ہے، کیا اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ بھلا جو اوندھے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام یا من یمشی سوین؟ باقی الفاظ وہی ہیں، یہاں پر سوین لفظ آیا ہے، سوین کے معنی ہوتے ہیں ہموار، درست، برابر، یعنی سیدھا ہو کر، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم، علی جار، صراط موصوف، مستقیم صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، اور جار اور مجرور مل کر متعلق ہو گئے فعل یمشی کے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا من کے لیے، اور موصول اور صلہ مل کر یہ کیا بن رہا ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں۔ تو سوال ایک سامنے آ رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ وہ جو اوندھے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے، سیدھے رستے پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھے رستے پر بالکل سیدھا ہو کے چل رہا ہو؟ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس میں کون جو ہے وہ صحیح راستے پر ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہی جو بالکل سیدھا چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلا جملہ جو ہے موصول صلہ مل کر مبتدا اور خبر احدا اس کی آ گئی تھی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گئے، ایک جملہ ہو گیا۔ امن عاطفہ اور پھر مبتدا، یا من یمشی سوین علی صراط مستقیم مبتدا، اس کی خبر کیا ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں محذوف ہے، وہ بھی احدا ہی ہو سکتی ہے، یا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا سیدھے رستے پر ہے، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ احدا جو ہے یہ ایک کی خبر جو ہے دونوں کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، یہ دونوں اس طرح سے جو ہے وہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے بلکہ کہ ایک ہی، اس صورت میں ایک ہی خبر احدا کافی ہے۔ آیت نمبر 23 ہے ہماری، کل قالا یقولو سے کل فعل امر ہے، کل فعل بفاعل، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، ہوا مبتدا، الذی خبر، لیکن اس سے پہلے وہ اس میں موصول ہے اور اس کے بعد اس کا صلہ آ رہا ہے انشأکم، انشأ ینشئ، انشاء، باب فعل سے پیدا کرنا، شروع کرنا، پرورش کرنا۔ انشأکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا لیں، موصول اور صلہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا مفعول۔ کس کا مفعول؟ کل کے لیے، کیونکہ یہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول ہوتا ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اتنے حصے کو ہم نے کر دیا۔ آگے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، واو عاطفہ، جعل فعل با فاعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، جار مجرور، کیا بنایا؟ السمع، سننا بنایا، مراد ہے کان بنائے، والابصار، اور بصر اس کی جمع ابصار، اور دیکھنا یعنی آنکھیں بنائیں، والافئدہ، اور فؤاد دل، قلب، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے بھی فؤاد جو ہے یہ قلب، عقل کے لیے بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ والافئدہ، اب یہ السمع معطوف علیہ، الابصار معطوف، الافئدہ معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جعلہ کے لیے مفعول، جعلہ فعل اپنے فاعل، لکم متعلق، اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہم نے کر دیا انشاءکم پر، یعنی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہیں عقل دی، تمہارے دل بنائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہیں عطا کی، لیکن افسوس کہ قلیلاً ما تشکرون۔ اس جملے میں قلیلاً ما جو ہے ایسے سائڈ پہ کر دیں تو تشکرونا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، شکرا یشکرو شکر کرنا، تشکرونا تم شکر کرتے ہو، تم شکر کرتے ہو،
فعل اور فاعل. تم شکر کرتے ہو شکرن قلیلن. مفعول مطلق کے طور پہ میں لا رہا ہوں. اذکروا اللہ ذکرن کثیرن, اسی پیٹرن پہ لا رہا ہوں. تشکرون شکرن قلیلن, تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو شکرن قلیلن جو ہے وہ اس کا مفعول مطلق ہو گیا. تشکرون فعل اور فاعل, اور شکرن موصوف, اور قلیلن اس کی صفت. موصوف کو کر دیا حذف, صفت رہ گئی, تو تشکرون قلیلن مفعول مطلق کے طور پہ آ گیا وہ. اس کے بعد اس قلیلن کو بھی مزید نکرہ کرنے کے لیے اس کے آگے ایک ما لگایا گیا. یہ جو ما آگے لگا ہوا ہے یہ اس نکرہ میں مزید نکرہ کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. سورۃ البقرہ کی اس آیت کو ذرا سامنے لائیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب, اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلاً, ٹھیک ہے, ایک مثال. مثلاً ما, کوئی بھی ایک مثال, کوئی ایک بھی مثال. یعنی وہ مثلاً کے بعد جو ما آیا نا, بالکل یہ قلیلاً کے بعد وہی ما ہے. تو یہ تاکید کے لیے آیا, جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آیا. تو اصل ترکیب اس کی یہ تھی, تشکرون قلیلاً ما, اور اس شکرن کو بھی لے گئے ہیں تو تشکرون شکرن قلیلاً ما, تم بہت ہی تھوڑا شکر کرتے ہو. اگر قرآن مجید کی ایک نارمل ہدایت کو سامنے رکھا جائے تو کیا یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی کہ وہی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں سننے کی, دیکھنے کی, سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی, اور پھر ان صلاحیتوں سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ کیا وہی کام نہیں لے رہے جو ایک جانور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے کام لیتا ہے؟ جانور بھی دیکھتا ہے, جانور بھی سنتا ہے, اور جانور بھی سوچتا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں لیکن وہ دل و دماغ ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں, جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ صلاحیتیں تو جانور بھی استعمال کرتا ہے. تو اگر انسان بھی انہی صلاحیتوں سے وہی کام لے جو جانور لیتے ہیں تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو بات وہی ہے کہ اسی نے ہمارے لیے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے ساری ہمیں صلاحیتیں عطا کی. لیکن قلیلا ما تشکرون, تم بہت ہی تھوڑا شکر کرتے ہو. پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے, اور اس کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 24 ہے, قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کل فعل اور فاعل, ہوا مبتدا, الذی موصول, ذرأکم, ذرا یزرعو پیدا کرنا. ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے کوٹ کی کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے پیدا کیا بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے. تو ذرأکم, اس نے پیدا کیا تمہیں, فی الارض جار مجرور زمین میں, الذی ذرأکم فی الارض موصول و صلہ مل کر خبر بن گئی ہوا کے لیے, مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بن گئے کل کے لیے. کل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, واو عاطفہ, تحشرون, ہا شین را, حشر یحشرو, حشرن جمع کرنا, یحشرو اس نے جمع, وہ جمع کرتا ہے, یحشرو وہ جمع کرتا ہے, اس کو جمع کیا جائے گا یحشرو, مجھول بن گیا. تحشرو تجھے جمع کیا جائے گا, اور تحشرونا تم سب کو جمع کیا جائے گا.
تحشرون فعل مجہول با نائب الفاعل، جب بھی فعل مجہول آئے گا تو نائب الفاعل آئے گا، ٹھیک ہے. تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا، الیہ جار مجرور اس کی طرف. اب اس میں الیہ کو مقدم کیا، الیہ تحشرون اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، تمہیں زمین میں پھیلایا. ہاں بس ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جمع بھی تم اسی کی طرف کیے جاؤ گے. اور آج کے سبق کی آخری آیت وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. واو آپ کا استنافیہ الگ جملہ، یقولون فعل فاعل، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ اس میں استفہام، اور یہ بھی کب کے معنی میں ہے نا، تو جس میں ظرف کا مفہوم ہوتا ہے گرامر والے کبھی بھی اسے مبتدا نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں یہ خبر بن سکتی ہے. ظرف اور جار مجرور چونکہ خبر بنتے ہیں اس لیے وہ اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے. ھذا الوعد اشارہ اور مشار الیہ کو مبتدا مؤخر بنا دیتے ہیں اور متاع کو خبر مقدم. متى ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں تمہیں جمع کیا جائے گا، یعنی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کو ذرا سامنے رکھیں نا. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ متى ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، ان شرطیہ، کنتم کانا، اس میں جو فعل ناقص ہے اس کا ایک اسم، اس کے اندر ہی اس کی ضمیر انتم، اور صادقین اس کی خبر، کیونکہ کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، اگر تم سچے ہو. اب اس میں بھی گرامر والے پھر محذوف مانتے ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فاخبرونی، تو مجھے خبر کرو، یا اخبرونا ہمیں خبر کرو، یا فاتونا بہ تو اس کو لے آؤ. یعنی جو قیامت کی بار بار بات کی جا رہی ہے وہ لے آؤ قیامت، اگر تم سچے تو لے آؤ قیامت، کیوں نہیں لے کے آتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ھَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اگلی آیت چونکہ اس کے ساتھ ہی مضمون ہے تو لے ہی لیتے ہیں. میں کہہ تو چکا ہوں آخری آیت، لیکن ایک آیت اس کے ساتھ مکمل کر کے اپنے سبق کو ہم ختم کریں گے. کل، اللہ تعالیٰ اب آگے کیا فرما رہے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، انما العلم عند اللہ، انما کلمہ حصر، العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور انما آ گیا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ قیامت کب آئے گی یا وہ عذاب جو ہے وہ کب آئے گا. انما العلم عند اللہ، انما کلمہ حصر سائڈ پہ کر دیں، العلم مبتدا، عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واہ عاطفہ، انما پھر کلمہ حصر، انا مبتدا، نذیر موصوف، مبین صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کل کے لیے مفعول، کل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. انما انا نذیر مبین، میں تو صرف ایک واضح طور پر خبر کر دینے والا ہوں، خبردار کر دینے والا ہوں. انما انا مدرس، میں تو صرف ایک مدرس ہوں، میں تو صرف ایک ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. تو یہاں پر دونوں جگہ پر دیکھیں انما لگا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ انما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اب یہ جو بار بار بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ لے آؤ اس قیامت کو، یا کب آئے گا وہ عذاب، اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا، جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی. اس حالت کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو لے کر ہم اپنی سورہ مبارکہ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.